بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے شوہر کے انتقال سے پہلے ہم بھی خوشحال تھے، پھر شوہر کی وفات کے بعد ہمارے حالات خراب ہوتے گئے اور نوبت فارقوں تک آ گئی، لیکن میں نے کسی سے ذکر کیا اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ تنہا حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ میرا میکا سسرال ایک ہی تھا۔ شوہر فرسٹ کزن تھے۔ مجھے اپنی شادی پر دونوں طرف سے کافی زیور ملا تھا اور وراثت میں کچھ جائیداد بھی ملی تھی۔ بیوگی کے دنوں میں پہلے یہ زیورات کام آئے، انہیں بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا، پھر جائیداد کی باری آ گئی۔ 2 پلاٹ والد اور 2 خاوند سے ملے تھے جو میرے نام تھے۔ انہیں فروخت کر کے روپیہ بینک میں ڈالا اور اس سرمایہ کے منافع سے گھر چلایا۔ لیکن کب تک؟ بالآخر یہ سلسلہ بھی موقوف ہوا، کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے، کالج جانے لگے تھے، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، فیسوں کی مد میں ہی ساری رقم نکل جاتی، کھانے کو کچھ نہ بچتا۔ ان دنوں میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ خدا کر کے بڑے بیٹے سعد نے تعلیم مکمل کر لی تو پھر اس کی جاب کے لیے تگودو کرنے لگی کہ اب وہی ہمارا سہارا تھا۔ گھر کے سب افراد کی امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ سعد نے BA کیا تھا۔ BA کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کی، مگر گھریلو مسائل کے باعث یکسوئی سے تیاری نہ کر سکا۔ کامیابی نصیب نہ ہوئی تو میں نے سعد کو مشورہ دیا کہ مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے نوکری ڈھونڈو۔ اب تم نے کمانا ہے، ورنہ تمہارے بہن بھائی پڑھائی جاری نہ رکھ سکیں گے۔ مگر سعد ایک بار پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری کر کے قسمت آزمانا چاہتا تھا، مگر میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ملازمت پر مجبور کر دیا۔ اگر میں چاہتی تو بھائیوں سے امداد کی درخواست کر سکتی تھی، تاہم یہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ ایک قریبی عزیز پولیس آفیسر تھے، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعد پولیس میں جاب کرنا چاہے تو کل میرے آفس آ جائے۔ آج کل کچھ اسامیاں خالی ہیں، میں اسے پولیس انسپکٹر لگوا سکتا ہوں۔ میں نے جب سعد سے ذکر کیا تو وہ بولا، ماما میں کوئی بھی نوکری کر لوں گا، مگر پولیس میں جانا قبول نہیں ہے۔ آخر کیوں میرے بیٹے؟ لوگ تو ایسی پرکشش نوکری کے لیے ترستے ہیں، ایسی نوکری پا کر لوگوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، میں نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ میری بات سن کر سعد کا رنگ یوں اڑ گیا جیسے اسے خدا نخواستہ کسی نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ وہ بولا، ماما میں یہ کیسے الفاظ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں ایسا کہہ سکتی ہے۔ کیوں بیٹے، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ غلط؟ حیرت ہے ماما، غلط نہیں بلکہ صریحاً غلط، بہت زیادہ غلط کہہ دیا ہے آج آپ نے۔ اب میں بیٹے کا منہ تک رہی تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، ماما پولیس کی نوکری میں بہت پیسہ ہے، آپ نے یہی کہا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں رشوت لوں؟ میں رشوت پر یقین نہیں رکھتا۔ کیا آپ رشوت پر یقین رکھتی ہیں؟ توبہ کرو بیٹا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ خدا نخواستہ کیا کبھی میں نے تمہیں ایسی تعلیم دی ہے؟ ہمیشہ ایمانداری کا سبق پڑھایا ہے۔ تم رشوت مت لینا، مگر نوکری تو بری نہیں ہے۔ ماما مجھے یہ جاب اسی وجہ سے قبول نہیں ہے کہ رشوت نہ لی تب مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑے گی۔ آپ نہیں جانتی اس محکمے کے نظام کو۔ اچھا بیٹا، تم بہتر جانتے ہوں گے، لیکن تمہاری نوکری ہماری مجبوری ہے۔ فی الحال میرا کہا مان لو اور پولیس انسپکٹر بن جاؤ۔ اگر کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو تو چھوڑ دینا یہ نوکری، استعفیٰ دے دینا۔ میرے مجبور کرنے پر سعد اگلے دن میرے کزن کے دفتر چلا گیا اور چند روز بعد اسے تقرر نامہ مل گیا۔ وہ پولیس انسپکٹر بھرتی ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، محلے بھر میں مٹھائی تقسیم کی۔ پھر سعد ٹریننگ پر چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو تھانے دار بن چکا تھا۔ شروع دنوں میں تو سعد پرسکون رہا، پھر پتہ نہیں کیوں رفتہ رفتہ بے سکون نظر آنے لگا۔
میں پوچھتی تو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن گھر آیا، میں نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں مضطرب نظر آ رہے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، آخر مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کچھ تو بتاؤ۔ کہنے لگا، بتا دوں گا تو کہیں گی کہ نوکری چھوڑ دو۔ ابھی نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتا اور ملازمت میں کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ دراصل ایک نیا آفیسر آ گیا ہے۔ پہلے والا ٹھیک آدمی تھا، لیکن یہ آفیسر کچھ الگ مزاج کا ہے۔ بات مانوں تو پریشانی لاحق ہوتی ہے، نہ مانوں تو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ میری سمجھ میں تیری بات نہیں آ رہی بیٹا، ذرا کھل کر بتاؤ۔ بعد میں بتا دوں گا ماما، ابھی تم یہ پستول رکھ لو۔ میں نے پستول رکھ لیا، لیکن مجھے رات بھر فکر کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ 2 روز اسی طرح گزر گئے کہ وہ مضطرب رہا۔ تیسرے دن اس نے وہ پستول مجھ سے مانگا اور ساتھ لے گیا۔ ڈیوٹی کر کے لوٹا تو سکون کی نیند سو گیا۔ اگلے روز ہم ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، بیٹا کیا بات تھی؟ اس پستول کا کیا قصہ ہے؟ کس کا تھا؟ کیوں میرے پاس رکھوایا تھا؟ کہنے لگا، ماما یہ پولیس والوں کے لیے معمولی بات ہے، لیکن میں چونکہ اس کا عادی نہیں ہوں اس لیے پریشان تھا۔ صاف بات کہوں تاکہ سمجھ سکوں، کل رات کی ڈیوٹی تھی۔ رات کے 1 پہر بعد سنسان سڑک پر ایک مرد ایک عورت نظر آئے۔ میں سمجھ گیا معاملہ کیا ہے، جا کر ان کو پکڑ لیا، پوچھ گچھ کی۔ مرد باتوں کے لحاظ سے مناسب معلوم ہوا، مگر گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت اس کی گرل فرینڈ یا کرائے کی لڑکی نہیں ہے، وہ بھی کسی عزت دار گھرانے کی ہے۔ اگر بات اچھلتی اور تشتے ازبام ہو جاتی تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ عورت کسی اور مرد کی بیوی تھی، جو ان دنوں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ 2 شریف گھرانوں کی عزت خاک میں ملنے لگی تھی۔ تبھی وہ شخص گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے استدعا کی کہ انسپکٹر صاحب، بے شک مجھے تھانے لے چلو، یہ بھاری جرمانہ لے لو، لیکن اس عورت کو چھوڑ دو۔ اسے تھانے نہ لے جاؤ، ورنہ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بے موت مارے جائیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر عورت کو جانے دیا، لیکن بغیر اسلحہ لائسنس کا وہ پستول کسی کے سر ڈالنا تھا جو میں نے آپ کو رکھنے کے لیے دیا تھا۔ بڑے آفیسر نے یہ ٹاسک میرے سپرد کیا تھا کہ اسے کسی کے بھی سر ڈال کر ناجائز اسلحہ رکھنے کا کیس بنانا ہے اور رقم اس سے لینی ہے۔ میں نے اس مرد کو حوالات میں بند کر دیا اور ناجائز اسلحہ رکھنے کا الزام اس کے سر ڈال دیا، اور 2 گواہوں کے دستخط لینے کے بعد میں گھر آ گیا۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا، سکون کی نیند سو گیا۔ کھانے کی میز پر میرے بیٹے نے یہ داستان سنا کر لمبی سانس لی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ساتھ کے ایک اعلیٰ آفیسر کا فون تھا۔ ساتھ سمجھا کہ بڑے آفیسر نے شاباشی دینے کے لیے بلوایا ہے۔ رات اسلحہ برآمدگی کی کارروائی جو مکمل کرایا تھا، وہ جلدی یونیفارم پہن کر روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچا تو کیسی شاباشی، یہاں تو یونیفارم اتارنے کا حکم ملا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کیا الٹی آنتیں گلے پڑ گئیں۔ شاباشی کے بجائے معطلی کی دھمکی، جبکہ ملزم بھی پیسے والا تھا اور بھاری رقم دینے پر آمادہ تھا۔ پتہ چلا کہ جس شخص کو رات ناجائز پستول رکھنے کے الزام میں حوالات میں بند کرایا تھا، وہ اعلیٰ آفیسر کا بہنوئی تھا۔ اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کی خاطر چھپ رہا کہ عورت عزت سے گھر چلی جائے اور خود کو تھانے میں بند ہو جانے دیا۔ مگر صبح اس نے اپنے برادر نسبتی کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملزم کو بری کر دینے کے احکامات کے ساتھ خود ساتھ کی معطلی کے احکامات بھی تیار تھے۔ بڑی مشکل سے معافی تلافی پر جان بچی اور وہ معطل ہوتے ہوتے بچا۔ تب سعد نے کہا، ماما اب آگے آپ کو میری بات کا مطلب سمجھ میں کہ میں کیوں پولیس کے محکمے میں جانے سے گھبرا رہا تھا۔ اب بتائیے آپ کیا کہتی ہیں؟ انسان دریا میں رہے اور گیلا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے پریشان اور مضطرب رہتا ہوں کہ کاش آپ نے دیانت کا سبق نہ پڑھایا ہوتا۔ آپ نہیں جان سکتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ روز مجھے کیسی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روز اب یہی دعا کرتی ہوں، اے کاش کوئی فرشتہ صفت حکمران آئے اور ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ جانے وہ دن کب آئے گا، وہ روشن سویرا کب طلوع ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔